اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں. پہلی بات یہ کہ بڑا افسوس تھا, ریسپیکٹفلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کل بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ فری چوائس ہے لوگوں کی ایکسپریشن کی, لیکن جھوٹ پہ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی اوپینین انہوں نے اپنی دی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی. یہ جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا یہ ایک ویو پوائنٹ ہے, اور یہ کہنا کہ جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایک انسلٹ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پارٹی ہے, جو الیکٹرل ووٹ لے کے جیت کے آئی تھی, اس پہ آپ شک و شبہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی پارٹی کی لیڈرشپ جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ سازش ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سراسر ان ایکسیپٹیبل ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک پوری رپورٹ ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی, ہم نے رپورٹ پوری پیش کی. وہ رپورٹ کوئی ایسی انٹیلیجنس کی کم سے کم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں تو نہیں پیش ہوئی جدھر یہ ڈسکس ہوئی تھی, سائفر جدھر ڈسکس ہوا تھا. تیسرا سوال جو مین باڈی تو اسد صاحب نے بتا دیا آپ کو, لیکن شروع جو سائفر پہ ایک انفارمیشن ہے وہ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہم نے اٹھایا ہے, ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کا روس جانے کا فیصلہ واحد عمران خان کا تھا, حالانکہ پوری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ ایمبیسڈرز سے ڈسکشن, کیا کہتے سب سے ڈسکشن کر کے کنسنسس تھا کہ وہ جائیں. تو یہ کس نے غلط انفارمیشن فیڈ کی امریکن حکومت کو کہ انہوں نے سائفر شروع اسی ایلیگیشن سے کیا؟ یہ بھی سوال کا جواب قوم کو چاہیے. پھر آپ دیکھیے جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوتی گئیں, جیسے ہمارے وہ ملاقاتیں امریکن ایمبیسی کی ہوئی اور پوری ڈیٹس ہم بنا رہے ہیں, آپ کے پاس لسٹ بھی ان قریب آ جائے گی کون سے امریکن ایمبیسی کے آفیشلز کون سے ہمارے ڈسیڈنٹ سے ملے. فروری سے شروع ہوا, نور عالم سے ملے اور لوگوں سے ملے, وہ سارا ہم ڈیٹیل میں آپ کو دے دیں گے. ہم لسٹ بنا رہے ہیں. کس لیے ملے؟ فارن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے راجہ ریاض سے ملے ہوں گے. کس چیز کے لیے ملے؟ کوئی مقصد ہوتا ہے نا کہ ڈپلومیٹس ملتے ہیں, یا انہوں نے کسی منسٹری کو ایڈ اور اسسٹنس کا پروگرام ہے, یا کوئی فارن پالیسی پہ ڈسکشن کرنی ہے, نہیں تو کیوں ملے؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے. تیسرا اٹھتا ہے کہ یہ سائفر فارن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟ فارن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا, تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام کہ آپ فارن منسٹری میں آتے ہیں اور فارن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس قسم کی سازش امریکہ کو کرنے کی. آپ مصدق کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہ بہو یہی کیا تھا 1950s میں. پہلے انہوں نے اپوزیشن کو منایا, پیسہ ڈالا میڈیا پہ, پھر ایونچولی انہوں نے حکومت مصدق کے ڈسیڈنٹ ممبرز آف پارلیمنٹ کو اپنی طرف لائے, اور پھر اس کو مصدق کو ڈی سیٹ کیا گیا. تو یہ ماڈل موجود ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ سازش کر رہی ہے, یہ امریکہ کا سٹائل ایک یہ ہے سازش کرنے کا. اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے, لیکن جو سویلین الیکٹڈ ممبرز تھے اسی این ایس اے کے, انہوں نے کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے. تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے. اور جیسے کہ اسد عمر نے کہا کہ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ سازش تھی, اگر تھی کس نے کی, کون کون ملوث تھے, تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ہماری پوری سیاست اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہمارے ملک میں جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے, جو وائلنس ہو رہا ہے, ایک پنجاب میں ٹوٹل اینیکی اس وقت ہوئی ہے. سارا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک ملک جو ترقی کی راستے پہ فائنلی جا رہا تھا, جس کی معیشت اپ ٹرن لے گئی تھی,
کیوں ہوا یہ اس وقت کیوں ہوا, کس نے کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ ملک کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ امریکہ کے سامنے جھکے, ان کو بیسز دے جو وہ چاہتے ہیں, ان کی پالیسیز اختیار کرے جو امریکہ چاہتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سازش شروع 6 جون کو ہوئی ہے, جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہونے والی ہے بیسس پہ. اگر آپ ڈان 8 جون کا دیکھ لیں, CIA کا چیف پاکستان آیا تھا یہی ڈسکشن کے لیے. 19 جون کو جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, تو جب سے یہ سازش ان پلیس ہونے لگی. اور پھر آپ دیکھیں گے لندن میں کون کون گیا, کس سے ملاقاتیں ہوئی لندن میں, یہ ساری چیزیں اوپن انفارمیشن ہے, آپ میڈیا کو چاہیے دیکھیں. لیکن سپریم کورٹ کا میں سمجھتی ہوں, ہماری پارٹی سمجھتی ہے, فرض بنتا ہے کہ جب صدر پاکستان ایک ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ انویسٹیگیشن ہو, اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ سازش تھی, اسٹیبلش کریں تھی یا نہیں تھی, تو چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو اس پہ موو کرنا چاہیے. اوپن ہیئرنگز پہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اور واضح طور پہ جو لوگ ملوث تھے مداخلت میں, سازش میں, ان کے نام آگے آ جائیں تاکہ ملک اگلی دفعہ ایسی چیزوں سے بچ کے رہے, اور جو حالات ہمارے ملک میں 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں پیدا ہو گئے وہ پھر سے نہ